جماعت اسلامی ہند نامپلی، دیگر ذمہ داران جماعت، محترم بزرگوں، ابھی جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع انسان اللہ کی تخلیق کا بہترین نمونہ۔ حضرات گرامی، میری اس موضوع کو دراصل اس کا ماخذ جو میں نے منتخب کیا تھا وہ سورہ 3 کی 4تھی آیت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اس سینٹرل آئیڈیا کے تحت انشاءاللہ میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ قرآن مجید سے چند منتخب آیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک احادیث، اور پھر موجودہ دور میں سائنس اس موضوع کے انتخاب کے پیش نظر دو چیزیں رہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو بحیثیت اشرف المخلوقات کے اپنی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو حسن کاریگری ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ اور جس توازن کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی ہے، اس کا شعور، اس کا فہم ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے نتیجے میں ہمارے اپنے ایمان کے اندر ہم اضافہ کر سکیں اور اپنے یقین کے اندر پختگی پیدا کر سکیں، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ زمین کے اندر اور تمہاری اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز سب سے پہلے انسان کی تخلیق کے حوالے سے کروں گا اور قرآن مجید کی چند آیات کی روشنی میں اس بات پر ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسان کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا۔ سب سے پہلی آیت میرے سامنے سورہ سجدہ کی ہے، جو 32ویں نمبر کی سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین۔ یہ سورہ سجدہ کی 7ویں اور 8ویں آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ کیا پیارا انداز ہے کہ جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ حضرات، ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی بڑی حقیقتوں کو ہم پر واضح کیا۔ چنانچہ اس کی تفسیر کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ پہلی حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی وہ یہ ہے کہ انسان کے عدم سے وجود میں لانے کی حقیقت بیان کی گئی، کہ اسی دنیا سے یہیں کی فضا، یہیں کا پانی اور اسی زمین میں موجود کچھ معدنیات کی ایک خاص تناسب کو اللہ تعالیٰ نے اس حیثیت میں ان کو جوڑ دیا کہ اس کے نتیجے میں پھر یہ انسان جس کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ انسان وجود میں آتا ہے۔ یہ پہلی حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح کیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ آیت ڈارون کے اس نظریے کی نفی کرتی ہے کہ جس کے اندر ڈارون کا یہ کہنا ہے کہ انسان
दरअसल इस दुनिया के अंदर तदरीजन वजूद में आया है, मरहलेवार अंदाज में इंसान का वजूद हुआ है। ये पहले कुछ जरसूमों की शक्ल में इस दुनिया के अंदर पाए जाते थे, जिनको प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और फिर रफ्ता रफ्ता इनके अंदर ऐसी तब्दीलियां होती गईं, और फिर नेचुरल सिलेक्शन की बुनियाद पर जो जरसूमे, जो सेल्स, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स सरवाइव कर सकते थे वो इस अमल से गुजरे, और फिर नेचुरल सिलेक्शन के बाद रफ्ता रफ्ता बंदरों की नस्ल से गुजरता हुआ इंसान आज अपनी मौजूदा शक्ल में पाया जाता है। ये वो नजरिया था कि जिसके ऊपर साइंस की दुनिया में बड़ी गुफ्तगू हुई, और कुरान मजीद की इस आयत ने इस नजरिए की भी हमारे सामने नफी कर दी, और ये बता दिया कि इंसान की तख्लीक तदरीजन नहीं हुई, बल्कि ये अल्लाह ताला की तरफ से रास्त इस फिजा से हासिल होने वाले पानी और जमीन, जिसको सुलाला कहा गया, और सुलाले के मफहूम के अंदर ये बात भी हमें मिलती है कि ये दरअसल एक ऐसे गारे को कहते हैं, एक ऐसे एक्सट्रैक्ट को कहते हैं जिसको हम उर्दू में मख्स कहते हैं। आज साइंस की तरक्की के नतीजे में ये बात हमारे सामने आई है कि इंसान की तख्लीक के अंदर जो हिस्सा मर्द का नुत्फा होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा वो होता है कि जिसके नतीजे में इंसान का वजूद होता है, और जो उसके वजूद का बास बनता है, और उस नुत्फे के अंदर बहुत से मादे ऐसे होते हैं कि जिनका इंसान की तख्लीक में रात कोई रोल नहीं होता। और आज हम ये बात समझ सकते हैं कि ये जरसूमे जो होते हैं ये दरअसल स्पर्म्स होते हैं, जिनको एक खास मकदार में अल्लाह ताला ने इस नुत्फे के अंदर रखा, और आज ये बात हमारे सामने है कि ये तकरीबन नुत्फे के अंदर 500 मिलियन की तादाद में ये जरसूमे पाए जाते हैं। और फिर अल्लाह ताला की कारीगरी देखिए कि इन 500 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म वो होता है कि जो बैजे से मिलता है, और फिर जिसके नतीजे में जनीन की तख्लीक होती है और इंसान का पूरा वजूद हमारे सामने होता है। तो ये अल्लाह ताला की तख्लीक का एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने शक्ल में आता है कि इतने बड़ी तादाद में जो स्पर्म्स मर्द के नुत्फे में पाए जाते हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ने उस एक्सट्रैक्ट के अंदर ये सलाहियत और ये ताकत रखी कि जो इंसानी वजूद का बास बनता है, और जिसे सुलाला कहा गया। फिर एक और जगह पर सुलाला के ये भी माने हमको मिलते हैं कि जिसको दुमनुमा कहा गया, टेल लाइक। और आज अगर आप किसी भी साइंस की किताब को उठाकर देखें तो हमारे सामने ये बात आती है कि स्पर्म की जो शक्ल होती है वो दरअसल यही दुमनुमा होती है, टेल लाइक होती है। फिर आप देखिए कि एक और हकीकत जो इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला ने हमारे सामने रखी वो ये है कि इंसान का वजूद तो बहरहाल यकीनन जरूरी था, लेकिन उससे भी आगे इस नस्ल की अफजाइश और भी ज्यादा जरूरी थी। तो चनाचे अल्लाह ताला ने इसका जो इंतजाम फरमाया वो इस तरीके से फरमाया कि इसी नस्ल इंसानी के अंदर तनासुल का एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी ताकत उसके अंदर रख दी कि जो दरअसल यही इंसान के अंदर इसकी नस्ल की अफजाइश का जरिया बनती है। तो ये ऐसी हकीकतें हैं जिसको साइंस की आज की मौजूदा तरक्की से पहले शायद इंसान इस हैसियत में समझ नहीं सकता था, जिनको अल्लाह ताला ने इन आयतों के अंदर हमारे सामने रखा। फिर इसी सूरह सजदा की अगली आयत के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिन रूही व जअल लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा ख़लीलन मा तशकुरून। कि ये जो अल्लाह ताला ने इंसान के तख्लीक का जो मरहला बनाया है, इसके अंदर इसको अल्लाह ताला फरमाता है कि इसको हमने निक सुख से दुरुस्त किया और इसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए, तुम लोग कम ही शुक्रगुजार होते हो। हजरत इस रूह के फूकने के ताल्लुक से भी जो हमको तफसीर के अंदर बात मिलती है वो यही है
کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ایسی صفات سے متصف کیا ہے جو دراصل ملکوتی صفات ہیں. مثلا یہ کہ انسان کے اندر جو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی گئی، جو غور و فکر کی صلاحیت دی گئی، اچھے اور برے ارادوں اور فیصلے کی قوت دی گئی، یہ وہ دراصل ایسے اوصاف ہیں جن کی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے پرتو ہیں. تو اس حیثیت میں یہ بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر روح پھونکی جاتی ہیں، اور ان صفات کا سرچشمہ مادے کی کوئی ترکیب نہیں ہے، بلکہ یہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت سے اس کا تعلق ہے. اس اعتبار سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دراصل راست اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نتیجہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اتنی بڑی اور وسیع کائنات کے اندر جہاں بے شمار مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اتنی بڑی تعداد میں جو مخلوقات اللہ تعالیٰ کی ہیں، اس میں صرف اور صرف یہ مقام اور یہ مرتبہ انسان کو دیا گیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ملکوتی صفات سے آراستہ کیا، ارادے اور فیصلوں کی قوت اس کو عطا کی، اور پھر راست اپنی روح کے ذریعے سے اس کا وجود بخشا. یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ اس انسان کی تخلیق پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائنات کو مزین کیا. حضرات ایک حدیث مسند احمد کے اندر ہم کو ملتی ہے کہ جس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس کے قریب سے کسی یہودی کا گزر ہوا اور لوگوں نے اس سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اسے تھوڑا سا تجسس ہوا اور وہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا. پھر اس نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیے کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ انسان کی تخلیق مرد کے نطفے اور عورت کے بیضے کے ملنے کے نتیجے میں ہوتی ہیں. تو اس نے اس بات کی تصدیق کی، فوراً اس مجلس کے اندر اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ جو بات آپ نے بتائی ہے وہ آپ سے پہلے کے انبیاء نے بھی ہم تک پہنچائی. نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی. تو انسان اپنے مشاہدات کے ذریعے سے اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر کچھ ایسے تعصبات ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر وہ حق کو چھپانے لگتا ہے. تو پھر سورہ المرسلات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت ہم پر واضح کی، اور یہ حقیقت بھی ایسی تھی کہ جس کو آج سائنٹیفک ریسرچ کے بعد انسان اس نتیجے تک پہنچا ہے. لیکن یہ بات آپ تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ أَلَمْ نَخْلُقُكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. حضرات یہ بات بھی انسان بہت ریسنٹلی معلوم کر سکا کہ یہ انسان کا وجود جو استقرار حمل کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ جنین کہاں ٹھہرتا ہے، کہاں یہ پنپتا ہے، کہاں سے اس کو غذا ملتی ہے، یہ وہ تفصیلات ہیں جو شاید آج سے 80 سال پہلے یا غالباً 100 سال پہلے انسان کی سمجھ میں آئی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کو بیان کیا کہ اس نے رحم مادر کو قرار مکین قرار دیا، کہ ایسی سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، محفوظ جگہ. آج انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جو یوٹرس ہوتا ہے، جو دراصل ایک بہت ہی سیف زون ہے جہاں پر اس جنین کے پورے ضروریات کی تکمیل کا انتظام ہوتا ہے، وہیں سے اس کو غذا ملتی ہے، وہیں سے اس کو آکسیجن ملتی ہے، وہیں اس کی نیوٹریشن کا خیال رکھا جاتا ہے، تو مناسب ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں فراہم کی جاتی ہے. تو یہ قرار مکین کا تصور بھی جو ہے ہمارے سامنے قرآن مجید سورہ مرسلات کے اندر پیش کرتا ہے.
پھر آپ دیکھیں کہ جو آیت ابھی ابتدا میں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر بھی کس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے استقرار حمل سے لے کے وضع حمل تک کے پورے مراحل کی جو خوبصورت ترتیب بیان کی ہے، جو پوری اس کی سیکوینسنگ بیان ہوئی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس دور کا ایک مشہور ایمبریولوجسٹ کیت ایل مور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کینیڈا کا ایک رہنے والا سائنٹسٹ تھا، اس نے جب ان قرآنی آیات کا اپنے خوردبینی مشاہدات سے اس کا کمپیریزن کیا، اس نے دیکھا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کا تقابل اس نے کیا، اس کا کمپیریزن اس نے کیا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان کی ہے، جس خوبصورتی کے ساتھ جن پورے مراحل کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ آج سے 1450 سال پہلے یہ کتاب کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنی باریکی کے ساتھ یہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی۔ یہ شخص دراصل وہ ہے جس کو 1980 کے دہے میں سعودی حکومت کی دعوت پر کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی میں ریسرچ کے لیے بلایا گیا، اور تقریباً 2.5-3 سال انہوں نے اپنی زندگی وہیں لگائی اور مستقل وہ اس ایمبریالوجی کے میدان میں ریسرچ کرتے رہے، اور پھر جب وہ واپس گئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی دی ڈیولپنگ ہیومن کے نام سے، اور یہ کتاب آج بھی میڈیکل فریٹرنیٹی کے اندر اس کے کریکولم کا حصہ ہے، ایمبریالوجی کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے، جنہوں نے اس کتاب کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کا بھی حوالہ دیا ہے، قرآن مجید سے کچھ اور آیتوں کے بھی حوالے دیے ہیں۔ تو یہ صاحب اپنی 3 سال کے ریسرچ کے بعد انہوں نے سعودی عرب سے واپسی کے بعد انہوں نے اپنے ملک میں جا کر یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب بڑی مشہور ہوئی، اور انہوں نے اس کے علاوہ بھی بہت ساری گراں قدر خدمات انہوں نے انجام دی۔ پھر اس میدان میں ایک اور نام ہم کو ملتا ہے، ڈاکٹر موریس۔ ڈاکٹر موریس جو ہے ایک فرینچ سرجن تھے، اور انہوں نے بھی قرآن کا، بائبل کا اور سائنس کا بہت گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا تھا، اور انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی، بلکہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی، اور یہ دونوں کتابیں بہت زیادہ آج سائنس کی دنیا میں میڈیکل فیلڈ کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی پہلی کتاب تھی کہ دا قرآن، بائبل اینڈ سائنس، اور دوسری کتاب تھی کہ دا اوریجن آف مین۔ دا اوریجن آف مین کی جو کتاب انہوں نے، جس کا دوسری کتاب کا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ کتاب، اس کتاب کے اندر انہوں نے ڈارون کے نظریے کی نفی کی۔ تو ذات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ترقی کے نتیجے میں جو چیزیں ہمارے مشاہدات میں آ رہی ہیں، یہ دراصل وہ حقائق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہمارے سامنے بیان کر دیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایک اور غلط تصور کی تردید کی، اور یہ غلط تصور آج بھی، بلکہ ہماری سوسائٹی کے اندر بھی آج پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جنس کے تعین کی ذمہ دار ماں ہوتی ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا کچھ حالات آج بنے ہوئے ہیں کہ جہاں کہیں اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جائے تو پوری اس کی ذمہ داری ماں پر ڈال دی جاتی ہے، اور اس کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید آج سے 1450 سال پہلے یہ بات بتاتا ہے کہ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ۔ سورہ نجم کی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی نے نر و مادے کا جوڑا پیدا کیا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہیں۔ آج اتنی ریسرچ کے بعد آج ہم یہ بات سمجھ سکے ہیں کہ ایکس اور وائی کروموزومز جو ہوتے ہیں، جن کے الگ الگ پروپورشنز میں ملنے کے نتیجے میں جنس کا تعین ہوتا ہے، اگر ایکس ایکس ہو جائے تو وہ لڑکی ہوتی ہے، اور ایکس وائی ہو جائے تو وہ لڑکا ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وائی کروموزوم جو ہوتا ہے وہ مرد کے نطفے کے اندر پایا جاتا ہے، مرد کے ڈی این اے کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے تعین میں عورت اس کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے یہ حقیقت بھی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پہلے ہی کھول کے واضح کر دیا۔
پھر دیکھیے ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ رحم مادر میں 40ویں دن انسانی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں، جس میں رزق، عمر، جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ آج سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو فرٹیلائزیشن کا 40واں دن ہوتا ہے، 8 ویک کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں اور جنین کے اندر تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں۔ جو تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، میٹابولزم بڑھ جاتا ہے، سائز بڑھنے لگتا ہے، اعضاء کا تعین ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ ساری کچھ چیزیں وہ ہیں جو 8 ویک کے بعد ہوتی ہیں، جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پہلے ہی دی کہ آپ نے فرمایا کہ 40ویں دن انسانی زندگی کے اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 42ویں دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ جنین کے کان، آنکھ، گوشت اور ہڈیوں کو درست کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ یہ بچہ ہو کہ بچی، اور اللہ کے حکم سے فیصلہ مقدر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی آج ہم کو سائنس کی ترقی کے نتیجے میں، بہت ہی پاورفل مائکروسکوپ کے وجود میں آنے کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 8ویں ہفتے کے بعد جو جنین کے مخصوص اعضاء ہیں، جینیٹیلیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی خبر دی تھی کہ 42ویں دن اس بات کا تعین ہو جاتا ہے کہ یہ بچہ ہوگا کہ بچی، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ لگ بھگ اسی وہی وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس بات کا تعین ہو جاتا ہے۔ اور آج سائنس کے ایڈوانسمنٹ کے نتیجے میں تو الٹرا ساؤنڈ اسکین کر کے اس کا پتہ بھی لگا لیا جاتا ہے کہ یہ بچہ ہے یا بچی۔ پھر ایک اور حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون کے اندر اس طریقے سے بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ترتیب اس آیت کے اندر ہم کو ملتی ہیں کہ سب سے پہلے سماعت کا ذکر کیا، پھر بصارت کا ذکر کیا، پھر افئدہ، دل کے بنائے جانے کا، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بالکل یہی ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تخلیق میں ملحوظ رکھی کہ سب سے پہلے 24ویں ہفتے میں 24th ویک میں کان بننے شروع ہوتے ہیں، اور پھر اگلے مرحلے یعنی 28ویں ہفتے میں 28th ویک کے اندر آنکھیں بننے لگتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دل بنتا ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جس کو قرآن نے جس انداز میں بیان کیا، سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ انسان کی نشو نما، جنین کی نشو نما ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے اس کی روایت ہے کہ ابن آدم کا سارا جسم خاک ہو جاتا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کا یعنی ابن آدم کی جسم کا سارا حصہ خاک ہو جاتا ہے صرف اس کی ریڑھ کی ہڈی کے آخری حصے کے، جس سے آدمی کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی سے وہ اٹھایا جائے گا۔ اس کو آج ہم کوکسکس کہتے ہیں، جو بالکل ریڑھ کی ہڈی کا ورٹیبرل کالم کا بالکل لاسٹ ٹپ ہوتا ہے۔ آج سائنٹیفک ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ وہ ایریا ہوتا ہے کہ جس کے اندر پلوریپوٹنٹ سٹیم سیلز ہوتے ہیں، جس کے اندر ایسے سیلز ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کے جسم کے کسی بھی اعضاء کی تخلیق ممکن ہے۔ یہ ایسے سیلز ہوتے ہیں کہ جس سے اگر چاہے
تو جگر کا حصہ بنا لیا جائے، جسے چاہے تو دل کا حصہ بنا لیا جائے، جسے چاہے تو ہڈی بنا دی جائے، جسے چاہے تو آنکھ بنا لیے جائیں. ایسے پوٹینشیل پلوری پوٹنٹ اس کو کہا جاتا ہے. یہ سیلز ہوتے ہیں کہ جس سے پھر انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کی تخلیق ممکن ہے، اور یہ سیلز اس حصے میں پائے جاتے ہیں. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پہلے ہی ہم کو اس بات کی خبر دے دی کہ انسان کے جسم کا یہ وہ حصہ ہے جس سے پھر انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور اسی سے وہ اٹھایا جائے گا. جو لوگ اس بات کے منکر تھے کہ وہ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، ان کے لیے اس کے اندر بڑی نشانی ہے. اور آج اس موضوع پر بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ وہ حصہ ہے جو زمین کے اندر محفوظ رہتا ہے، اس کے اندر پوری میموری اس کے اندر رہتی ہے کہ پھر اسی کے ذریعے سے پورے انسان کو دوبارہ وجود میں لایا جا سکتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ پلوری پوٹنٹ سٹیم سیلز جو ہوتے ہیں کتنی اس کے اندر اللہ تعالی نے قوت رکھ دی ہے کہ یہ کیسے اس بات کا تعین ہوتا ہے کہ اس میں سے کون سے وہ سیلز ہوں گے جو لیور بنیں گے، کون سے وہ سیلز ہوں گے جو لنگ بنیں گے، کون سے وہ سیلز ہوں گے جو ہارٹ بنیں گے، کوئی کتنی سخت ہڈی بنتی ہے، کوئی نرم گوشت بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور نمونہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ سیلز جو ہیں. اور پھر اس کے اندر مزید آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سیلز کا ڈویژن ہوتا ہے، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم کے بعد پھر وہ کون ہے جو ان کی تقسیم کو مزید تقسیم ہونے سے روک دیتی ہے تاکہ پھر یہ کوئی کینسر نہ بن جائے، سرطان نہ بن جائے. اگر اسی طریقے سے تقسیم ہوتے چلے جائیں گے تو یہ کینسر بن جائیں گے. تو یہ انفارمیشن کہ ان کو کتنی بار ملٹی پلائی ہونا ہے، کتنی بار ڈیوائڈ ہونا ہے اور اس کے بعد پھر رک جانا ہے، کیسی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ کس بہترین انداز میں، کس خوبصورتی کے ساتھ اس پورے سسٹم کو ایک بیلنس کے اندر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ سیلز اپنے آپ سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں جس کا ہم کو شعور تک نہیں ہوتا. کئی لاکھوں سیلز ہیں ہمارے جسم کے اندر جو روزانہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، روزانہ تقسیم ہوتے ہیں، ہم کو اس کا شعور تک نہیں ہوتا. یہ پورا جسم جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انٹیگریٹڈ سسٹم کی حیثیت میں پرفارم کر رہا ہے، جس کا ہر پرزا، جو ہر اعضا ایک دوسرے کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہیں، معاملت کا تصور ہے، کہیں کوئی تصادم نہیں ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جسم کا کوئی حصہ یہ کہے کہ میں یہ کام کروں گا اور دوسرا حصہ جو ہے اس کی مخالفت میں لگ جائے. اگر ایسا ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جائے. کئی ایسی بیماریاں ہیں، آٹو امیون ڈیزیز ہم اس کو کہتے ہیں، کہ انسان کی خود اپنی باڈی کا جو ریزسٹنس میکینزم ہے، جو اس کی امیونٹی ہے، خود اس کے خلاف کام کرنے لگتی ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا میکینزم بنا دیا کہ جس کے اندر پوری باڈی کے سیلز، اس کے آرگنز ایک پری پلان انداز میں کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی تصادم نہیں ہے، کوئی افراتفری نہیں ہے، اور ایک پورا انٹیگریٹڈ میکینزم ہمارے سامنے نظر آتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ لا تعداد کیمیکل ریاکشنز ہیں جو ہمارے جسم کے اندر چل رہے ہیں. یہ کیمیائی عوامل جو ہیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ چل رہے ہیں. کون ہے اس کا چلانے والا کہ جس کے اندر اگر تھوڑا سا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو انسان کی زندگی محال ہو جائے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ. پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے چہرے کو، جو وہ مشکل 10x6 یا 10x7 کا یہ چہرہ ہے انسان کا، آپ تھوڑا سا اس پر غور کیجئے. میں نے بھی جب یہ اس بات پر غور کیا تو بڑا تعجب ہوا کہ اس چہرے پر اللہ تعالیٰ نے سب کو 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، 1 ناک دی ہے، 1 منہ دیا ہے، لیکن ان کو اس خوبصورتی کے ساتھ اس پر فکس کیا ہے، سجایا ہے اس سلیقے کے ساتھ کہ کوئی ایک چہرہ اس 700 بلین کی آبادی میں کوئی دوسرے چہرے سے ملتا ہوا آپ کو نہیں ملتا. اگر یہ کام کسی انسان کے حوالے کر دیا جائے، انسان کے تو کیا، انسان کے کسی بنائے ہوئے کمپیوٹر کے حوالے بھی کر دیا جائے تو شاید اتنی بڑی تعداد میں انسان کی شکلوں کو بنایا نہیں جا سکتا. سارے انسانوں کو آپ غور کیجئے کہ وہی 2 آنکھیں ہیں، وہی 2 کان ہیں، وہی 1 ناک ہے، بس تھوڑا سا
کچھ ملی میٹرز اور سینٹی میٹرز کے فرق میں ان کو جوڑ دیا گیا، اور اتنی بڑی تعداد میں کہ 700 بلین کی آبادی میں کوئی ایک چہرہ آپ کو دوسرے چہرے سے ملتا ہوا نہیں ملتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ بھی کتنی یونیک چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ خود قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اس انداز میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ کتنے یونیک ہیں کہ کسی دو انسانوں کے یہ فنگر پرنٹس آپس میں نہیں مل سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بیلنسڈ انداز میں ہمارے کانوں کو بنایا کہ ہمارے کانوں کے اندر اس بات کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھ دی کہ یہ ایک مخصوص فریکوینسی کی ساؤنڈ ویوز کو سن سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی فریکوینسی کو تھوڑا سا بڑھا دیا ہوتا یا کم کر دیا ہوتا تو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارے کانوں میں ایسی ایسی آوازیں ہم سننے لگتے کہ جس سے پریشان ہو جاتے۔ شاید چرند پرند اور ایسی کتنی چیزوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں آتی اور ہمارا سر پھٹنے لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو سننے کے لیے ایسی فریکوینسیز کا انتخاب کیا جو ہمارے سننے کے لیے ضروری تھی۔ آنکھوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ویو لینتھ کی اشیاء کو دیکھنے کے ہمارے آنکھوں کو قابل بنایا کہ جس کے ذریعے سے ہم صرف وہی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے دیکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا چھوٹی چیزوں کے دیکھنے کے قابل بن جاتے تو آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ہم اپنے ارد گرد جو بیکٹیریا اور وائرسز ہیں ان کو دیکھ کے وحشت زدہ ہو جاتے۔ جو ہمارے اطراف پھر رہے ہیں یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتے، اگر نظر آ جاتے تو انسان پاگلوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا کہ یہ فلو کا وائرس آ گیا، یہ سوائن فلو کا وائرس میرے قریب آ گیا، یہ ٹی بی کا بیکٹیریا میرے قریب آ گیا، یہ ہماری حالت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایسی چیزوں کو دیکھنے کے ہماری آنکھوں کو قابل بنایا جس کی ہم کو ضرورت تھی۔ حضرات یہ تو چند ایک مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کے اندر فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، اس کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، شعور بھی رکھتا ہے، فہم بھی حاصل کرتا ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے۔ اتنے احسانات سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو رب کریم ہے بڑی شفقت کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اپنے بندوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ سورہ انفطار کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ کتنا پیار بھرا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا۔ کیسا پیارا اور کیسے محبت بھرا یہ انداز ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر وجود بخشا۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم آخرت کو جھٹلاتے ہو۔ پھر یہ انسان جو ماں کے پیٹ کے اندر بڑا بے بس اور مجبور ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہی نہیں بلکہ باہر آنے کے بعد بھی ایک خاص مدت تک محتاج رہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی ماں کے دل میں محبت پیدا نہ کر دے تو اس کی زندگی کا امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ ایسا بے بس اور لاچار انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب اس کے اندر کچھ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر یہ انسان اکڑنے لگتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے، غرور اور تکبر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے
کہ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین، کہ یہ انسان جس کو ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا گیا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے صریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا۔ پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر یہ بات فرماتا ہے، انسان کو اس کی اپنی اصلیت یاد دلاتا ہے، اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفة خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ سورہ عبسہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ لعنت ہو انسان پر کہ کیسا سخت منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا، نطفے کی ایک حقیر بوند سے اسے اللہ نے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو انسان بھول جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ملامت کرتے ہیں کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ لعنت ہو ایسے انسان پر کہ کیسا سخت منکر حق ہے۔ پھر حضرات ان ساری تفصیلوں کے بیان کرنے کے بعد ایک لازمی سوال، ایک فطری سوال جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اتنی حسن کاریگری کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ اس انسان کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ وہ سوال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القیامہ کے اندر اس انداز میں اٹھایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، کہ کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ انسان تھوڑا سا اس بات پر غور کرے کہ اتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ نے وجود بخشا، کیا یہ اس دنیا کے اندر ایسی چھوڑ دیے جانے کے لیے بنایا گیا ہے؟ اس کے بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے ایسی دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے گا اور اس سے کوئی سوال نہ ہوگا، اس سے کوئی بات پرس نہ ہوگی۔ یہ وہ کیسا تصور ہے جو انسان اپنے رب کے بارے میں قائم کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سوال کو ہمارے سامنے اس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پھر اس کی اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ اس انداز میں انسان کے سامنے اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا خواہ کفر کرنے والا۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی اس حکمت کو ہمارے سامنے رکھ دیا کہ دراصل انسان کی تخلیق کی حکمت یہی ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے، اس کو وجود اس دنیا کے اندر بخشا اسی لیے گیا ہے کہ اس کو آزمایا جائے، اس کا ٹیسٹ لیا جائے کہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کی، ارادوں کی قوت دی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی گزارتا ہے، اور وہ کون ہے جو ان ساری نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد، جس کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی نعمت سے نوازا، دیکھنے کی نعمت سے نوازا، اس کے بعد پھر وہ کفر کر رہا ہے، وہ یہ اختیار کرتا ہے۔ یہ دراصل وہ امتحان ہے جو انسان کی دراصل تخلیق کا مقصد۔ حضرات، اب میں اپنی اس گفتگو کے دوسرے حصے میں چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اتنی ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود بخشا اور اس ساری کائنات کے اندر اشرف المخلوقات بنایا، اس پر لاتعداد احسانات اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ اب تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ موجودہ حالات کے اندر سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے، جو ریسرچ ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تھوڑا سا اگر ہم حالات پر نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، حالات اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ ہم اس وقت قیامت کے بالکل قریب کے دور سے گزر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کے اندر قرب قیامت کی جتنی نشانیاں بیان کی گئی ان میں سے
بہت ساری نشانیاں تو وہ ہیں جن کو ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور چند ایک نشانیاں وہ ہیں جن کا ابھی وقوع پذیر ہونا باقی ہے۔ ان حالات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی نشانیاں اس دنیا کے اندر پوری ہونی ہیں، ان میں ایک اہم نشانی یہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حامی مسجدہ کے اندر اس طریقے سے بیان فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی حق ہے۔ تو ذرا اس پہلو سے اگر ہم موجودہ سائنٹیفک پیریڈ کا اگر تجزیہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جو بالکل قریب آ پہنچا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت واضح طور پر ہم پر کھلتی جا رہی ہیں۔ سائنس نے جو ترقی گزشتہ 50-60 سالوں کے اندر کی ہے، اس سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو قیامت کی گھڑی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تعین کیا ہے وہ ہم سے بہت قریب ہے۔ حضرات، آج کے دور میں انسان نے خود اپنے بارے میں جتنا کچھ سمجھا ہے، پوری انسانی تاریخ کے اندر کبھی اتنا کچھ انسان نے اپنے وجود کے بارے میں نہیں سمجھا، اور یہ پوری اس ٹیکنالوجی کی بدولت ہوا ہے کہ جس کو ہم پچھلے 50-60 سالوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ آج آپ جتنے بھی محاذوں پر دنیا کے اندر حق اور باطل کی کشمکش کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک اہم محاذ یہ سائنس اور ریسرچ کی دنیا، اور یہ علم اور تحقیق کا میدان آج بہت ہی مرکزی اہمیت حاصل کر چکا ہے دنیا کے اندر۔ دنیا کا اصول یہ ہے کہ اس کی زمام کار ان ہاتھوں میں ہوتی ہے کہ جو علم اور تحقیق کے میدان میں اس کی امامت کرتے ہیں۔ چنانچہ آج واقعہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا مغرب کی اگر تابع ہم کو نظر آتی ہے تو اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے میدان میں آج پوری دنیا کے لیڈرز ہیں، اور تاریخ ہمارے سامنے اس بات کی بھی گواہی دیتی ہے کہ جب تک اس میدان کے اندر مسلمانوں نے سبقت رکھی، آگے بڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس مقام سے محروم نہیں رکھا۔ پوری اسلام کی تاریخ اگر ہم اٹھا کر دیکھ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ حضرات، ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم آج اپنے دلوں کے اندر اسلام کے غلبے کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب تک ہم اس میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، علم اور تحقیق کے میدان میں، ریسرچ کے میدان میں اپنے آپ کو آگے جب تک نہیں لے جاتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ خواہش صرف ہمارے دلوں کی آرزو اور تمنا بن کے رہ سکتی ہے، لیکن عملاً میدان کے اندر یہ ہم کو کہیں لے جانے والی نہیں۔ آج سائنس کی دنیا میں معاملہ یہ ہے، ریسرچ کا معاملہ یہ ہے کہ اس میدان میں خدا کے منکرین، خدا کے باغیوں کا، بلکہ خدا کے نافرمانوں اور غداروں کا اس میں غلبہ ہے۔ آج پوری ریسرچ کی دنیا کو انہوں نے کرپٹ کر کے رکھا ہوا، چند لوگوں کے ہاتھوں میں آج پوری دنیا کی تحقیق کا معاملہ ہے، جو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا وہ زور لگا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ خدا کے وجود کا انکار کر سکیں، اس کو ثابت کر سکیں۔ اربوں اور خربوں ڈالرز کی فنڈنگ کی جاتی ہے کہ ایسی ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر فساد اور شر برپا کیا جائے۔
یہ وہ میدان ہے کہ جس کے اندر بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور اس میدان کے اندر اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو، اپنے توانائیوں کو، اپنے ٹیلنٹس کو لگانے کی ضرورت ہے۔ حضرات جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میدان کے اندر اس وقت جتنی اس کام کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رہی، اور میں صرف میڈیکل سائنس کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان سارے علوم کے اندر آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حق پسند لوگ اس میدان کے اندر آگے آئیں۔ باطل نے وہی حربے، وہی پرانی سازشیں کی ہیں، کوئی نئے چال نہیں ہے بلکہ صرف انداز نئے ہیں، جس کو عامر عثمانی نے کہا تھا کہ ہزار جدت ترازیوں سے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقیناً رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ مزاج باطل وہی ہے، انداز نئے ہیں۔ باطل کی سازشوں کو، ان کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت، جن حربوں سے انہوں نے اس میدان کو کرپٹ کیا ہوا ہے، پراگندہ کر کے رکھا ہے، ان کی تدبیروں کو الٹنے کی ضرورت ہے۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ہم نے ایسائیوں کے اندر اس بات کی کوشش کی تھی کہ ہم کیمپسز کا رخ کریں، کالجز کا رخ کریں، یونیورسٹیوں کا رخ کریں، اور اس وقت حالات یہ تھے کہ ہندوستان کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر خام کہیں کوئی اکا دکا مسلم نوجوان ہم کو کسی اچھی یونیورسٹی کے کسی اچھے ریسرچ ڈپارٹمنٹ کے اندر ملتا تھا، لیکن الحمدللہ ایسائیوں نے جو اپنی کوششیں جاری رکھیں، پھر اس کے بعد ہم نے ریسرچ اسکالرز فورم آف انڈیا کے نام سے ایک پلیٹ فارم بنایا کہ جس کے اندر ملک کے اندر جتنی یونیورسٹیوں میں ریسرچ کرنے والے مسلم نوجوان ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج الحمدللہ 15 سالوں کے اندر یہ ریسرچرز، یہ ریسرچ اسکالرز کی ایک مضبوط اجتماعیت وجود میں آئی، اور ملک کی مختلف یونیورسٹیوں میں جو آج نوجوان ریسرچ کر رہے ہیں ان کا آپس میں تال میل ممکن ہو سکا ہے، ان کو آپس میں ایک دوسرے کی ریسرچ سے استفادہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ وہ کوششیں تھیں جن کا آغاز آج سے تقریباً 15 سال پہلے کیا گیا، لیکن آج اس کے کچھ نتائج ہیں جو آج ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ علم کا اور تحقیق کا جو میدان ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل گیا تھا، مومن کی یہ گمشدہ میراث دوبارہ آج ہمارے ہاتھ لگنے والی ہے۔ آج دنیا کے اندر جس بات کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کہ اب وہ دن نہیں رہے کہ میں اس انجمن میں تنہا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بھی اور ملک سے باہر بھی ریسرچ کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں نوجوانوں کی طرف سے بڑے کنٹریبیوشنز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اب تحقیق کے میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو میں صرف اپنے میڈیکل فیلڈ سے متعلق آپ کے سامنے بات رکھ سکتا ہوں، دیگر فیلڈز کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہوں گے، وہ بھی شاید اس بات کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آج کے دور میں جتنی کچھ ریسرچ کے پبلیکیشنز ہم کو ایران سے نظر آ رہے ہیں، ترکی سے نظر آ رہے ہیں، ملیشیا سے نظر آ رہے ہیں، مصر سے نظر آ رہے ہیں، انڈونیشیا سے نظر آ رہے ہیں، یہاں کی یونیورسٹیوں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب نوجوانوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا ہے کہ ہم کو اس میدان کے اندر آگے آنا ہے۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ فلسطین کی یونیورسٹیوں سے بھی آج کل ریسرچ کے آرٹیکلز، ریسرچ کے پیپرز، ریسرچ، اوریجنل ریسرچ آ رہی، میڈیکل فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ مسلمانوں نے اس میدان کی اہمیت کو دوبارہ سمجھا اور اس کی نوجوان نسل آج اس میدان میں آگے آ رہی ہے۔ حضرات آج کے موضوع کے تحت، آج کے موضوع کے ذیل میں اس پر مزید گفتگو نہ تو ممکن ہے نہ تو مطلوب ہے، لیکن جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں میری ان سے خواہش ہے کہ وہ آپس میں تال میل پیدا کریں، جس میدان میں بھی آپ ریسرچ کر رہے ہوں وہ آگے آئیں۔ ایسائیوں نے ایسے پلیٹ فارمز آپ کے لیے بنائے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے ریسرچ کو آگے بھی لا سکتے ہیں، اپنی ریسرچ کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور اس میدان کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ آپ پورے دنیا کے اندر جہاں کہیں
کہ آپ کے فیلڈ کی ریسرچ ہو رہی ہے اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نشانیوں اور اس کی نعمتوں کا صحیح شعور اور فہم عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں ہم صحیح معنوں میں سچے پکے اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن سکیں. آج کی اس گفتگو کے اندر جو کچھ باتیں میری زبان سے حق کی اور خیر کی نکلی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے میرے اور آپ کے ذہنوں میں مزین رکھے، اور جو باتیں بلا ارادہ اپنے اندر کوئی شر کا پہلو رکھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ میری اس پر گرفت نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دین اور دنیا کے اندر سربلندی کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. ماشاء اللہ سے ڈاکٹر عاطف اسماعیل صاحب انسان اللہ کی تخلیق کا بہترین شاہکار بڑی تفصیل سے میڈیکل سائنس کی روشنی میں بیان فرمایا. اب میں ایک ضروری اعلان پیش کروں گا. کل انشاءاللہ بعد نماز مغرب برادر آصف منیر ایکس ڈویژنل سیکریٹری SIO حیدرآباد بعنوان قرآن کی ایک آیت لی گئی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، when the earth is shaken with its final earthquake. تو کل بعد مغرب یہ پروگرام ایسا ہی ہوگا. اب میں اختتامی کلمات کے لیے جناب سید سلطان محی الدین صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم. وقال تعالی فی مقام آخر ولا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. برادر محترم ڈاکٹر عاطف اسماعیل صاحب، معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا سب سے بہترین نمونہ، اس کا شاہکار انسان کی تخلیق کے بارے میں بہت تفصیل سے آپ نے سماعت فرمایا. جس طریقے سے قرآن مجید نے اور احادیث رسول کی روشنی میں وہ تمام اسٹیجز جو انسان آج آئیڈینٹیفائی کیا اور سائنس کو آج جا کر کے معلوم ہوئی، اس کا تذکرہ قرآن مجید نے اور احادیث نبوی نے آج سے 1400-1500 سال پہلے اس کا تذکرہ کر دیا. لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ اسی انسان کے ساتھ جو تخلیق کائنات کا شاہکار ہے، جن انسانوں کو اس دنیا کے اندر کچھ موقع مل گیا، انہوں نے اس کے ساتھ کس طرح کا کھلواڑ کیا، کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اب آئندہ بھی نہیں معلوم کب تک کرتے رہیں گے. جیسا کہ قتل اولاد کے بارے میں یہ بات معلوم ہے کہ زمانے قدیم سے یہ رواج رہا ہے. خود اہل مکہ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ایک تو انسانی قتل اس بنیاد پر ہوتا تھا کہ کھانے والے اگر بڑھ جائیں گے اور آمدنی کم ہوگی تو رزق کا انتظام کون کرے گا، اس لیے مرنے کے ساتھ ہی اس کو قتل کر دیتے تھے.
لڑکیوں کو قتل اس لیے کیا جاتا تھا کہ یہ جب بڑی ہو جائیں گی تو جو دوسروں کے گھر بیائی دے کے چلی جائیں گی، اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا پھر جنگوں میں حملہ ہوگا تو لونڈیاں بنائی جائیں گی جس سے ہماری ناک کٹ جائے گی، اس لیے پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جو جو انسانی ریسرچ نے، سائنس نے ترقی کی، قتل اولاد کے بھی نت نئے طریقے، نت نئے ایجادات دنیا کے اندر وجود میں آئے، چنانچہ اس کو بہت خوبصورت نام پوری دنیا میں اس وقت دیے گئے۔ کہیں اس کو برتھ کنٹرول کا نام دیا گیا، کہیں برتھ لمیٹیشن کا نام دیا گیا، کہیں فیملی پلاننگ کا نام دیا گیا۔ ایسے خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے انسانی قتل کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو انسانی آبادی جس طریقے سے یہ برتھ کنٹرول کے لوگ یا فیملی پلاننگ کے ماہرین دنیا کے سامنے اس کا ہوا کھڑا کرتے ہیں اور انسانوں کے سامنے جس طریقے سے بات پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس تیزی کے ساتھ انسانی نسل بڑھتی ہے اس تیزی کے ساتھ رزق نہیں بڑھتا، یہ ان کا کہنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کھانے والے بڑھتے جاتے ہیں، ریسورسز اس کے کم سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور آبادی اور وسائل رزق کے درمیان بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا مستقل ہوتا رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اس زمین پر اتنے انسان پیدا ہوں گے کہ زمین پر صرف آدمی ٹھہر سکے گا، لیٹنے یا بیٹھنے کی بھی جگہ اس کو نہ مل سکے گی۔ لہذا بڑے زور و شور کے ساتھ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ اس نسل انسانی کی جو اسپیڈ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کو روکا جائے، اس میں تیزی نہ پیدا ہونی دی جائے۔ عزیزوں اور دوستوں، انسانوں کے پاس جس طریقے سے یہ بات آتی ہے وہ یہ کہ انسانی وسائل یا جو چیزیں انسان کی گرد و پیش پیدا ہوتی ہیں اس کے بارے میں اگر ہم اپنے کامن سینس سے اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پہلے دنیا میں انسان پیدا ہوا اور اس کے بعد اس کی ضرورت کی چیزیں پیدا ہوئی، بلکہ پوری کائنات پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کی ضرورت کی جتنی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد انسان پیدا ہوتا ہے۔ ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے سینے میں دودھ، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے ہوا کی ضرورت تھی، ہوا موجود، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے آکسیجن کی ضرورت تھی، آکسیجن موجود، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے انوائرمنٹ کی جتنی ضرورتیں تھی وہ ساری چیزیں موجود۔ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کی ضرورت ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا نہ کیا ہو؟ بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وافر مقدار میں یہ چیزیں موجود ہیں، اس میں سے کچھ حصہ ہی انسان اس کے اندر کنزیوم کر پاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جس طریقے کے ساتھ انسانی آبادی جو بڑھ رہی ہے اس میں اگر کنٹرول نہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ لوگ ایک دوسرے کو چیرنے اور پھاڑنے اور ایک دوسرے کو کھانے کے لیے آ جائیں گے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ 17 سینچری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو صلاحیت دی اس صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے اس نے صرف اسٹیم کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اس اسٹیم کے آئیڈینٹیفائی ہونے کے 18 سینچری کے پہنچتے پہنچتے اسٹیم نے پوری دنیا کے اندر جو تہلکہ مچایا، اس کے ذریعے سے جتنے ریسورسز کھلے، اس کے ذریعے سے جتنے انسان کام پر لگے، اس کے ذریعے سے انسانی کام کتنے بڑے، کتنے روزگار میں اس کا اضافہ ہوا، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھ کر کے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سال کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن انسان کھانے والے کم ہیں، لیکن پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ کھانے والے زیادہ ہیں، اس کے کم ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ 19 سینچری کے ابتدا میں بھی کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پیٹرول بھی کوئی چیز ہوگی، لیکن جب پیٹرول وجود میں آیا تو آج پوری دنیا میں پیٹرولیم انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری کی حیثیت سے ابھر کے سامنے آئی،
اور نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے رزق کے وسائل کا ذریعہ بن چکی ہے، اور اتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر پیدا کی. لیکن جس طریقے سے انسان کو اس دنیا کے اندر پیش کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر جو انسان کے رزق کے وصول میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں، نمبر 1 زمین ہے، دوسرا خود انسان ہے، تیسرا اس کا کیپٹل ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اسی کے ذریعے سے ویلتھ ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بارے میں یہ لوگ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کنزیوم کرنے والی چیز ہے، اس کو استعمال کرنے یوز کرنے والی چیز ہے، بلکہ اگر آپ صحیح طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ کنزیوم سے زیادہ وہ پروڈکٹیو زیادہ ہے، وہ زیادہ اس کے اندر پروڈکٹ پیدا کرنے والی چیز ہے. عزیزو اور دوستو، جب یہ چیز دنیا کے اندر وجود میں آئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب انسان نے اپنے آنے والے انسانوں کو روکنے کے لیے جس طریقے سے سائنس کے ایجادات کے ذریعے سے، جن آلات کے ذریعے سے انسانی نسل کو روکنے کی کوشش کی، اس کے نتائج میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی اس کا اثر اس کی اخلاق پر پڑا. اخلاق پر اس طریقے سے پڑا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک بچے کا اگر اضافہ ہوگا تو میری معیشت، میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اس کا انتظام کر سکوں، لہذا مجھے اس کو روکنا چاہیے. تو سب سے پہلے اس نے اولاد کو نگلیکٹ کیا. ظاہر بات ہے کہ یہ جو کنزیوم کرنے والا صرف اولاد ہی تو نہیں ہوتی نا. جب ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں، عمر کے ایک ایسے حصے پر پہنچ جاتے ہیں، تو وہ تو پروڈکٹیو تو نہیں رہتے، کمانے والے تو نہیں رہتے. تو جہاں اولاد بوجھ بنتی ہے وہاں پر ماں باپ بھی بوجھ بن جاتے ہیں. ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہے. اور جب وہ بوجھ بنے تو اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ سماج میں کوئی انسان یتیم ہو جائے، جس کا باپ دنیا سے گزر جائے، تو کون ایسا انسان ہوگا جو اپنی عیش و عشرت اور اپنی اس کی خاطر جس نے اپنی اولاد کو قتل کیا، جس نے اپنے والدین کو اپنے زور سے دور کیا، وہ کسی یتیم بچے کو پالے گا اور پوسے گا، اس کے بارے میں کچھ سوچے گا؟ وہ اس کو بھی نکال کر کے پھینکا. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ دائمی مرض جب کسی کے اندر ہو جاتا ہے، کہ ایک ایسا مرض جو اب ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی زندگی کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو اب چاہتا انسان یہ ہے کہ جلدی اس کو کوئی ایسا انجیکشن دے کے مار ڈالے جائے، ورنہ یہ خود جو ہے میری معیشت کے اندر جو ہے مصیبت کا باعث نہ بن جائے، میری معیشت کو نہ کھا جائے، لہذا اس کو بھی مارنے کے لیے تیاری کرتا ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو کسی وجہ سے اپاہج دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اندھے، لولے، لنگڑے، ایسے جتنی چیز ہوتے ہیں، ان کو کون برداشت کرے؟ تو آپ دیکھیے کہ یہاں قتل اولاد صرف ایک انسان کا قتل نہیں ہے، اس کے پیچھے جتنی چیز لگتی ہے وہ والدین سے بھی دور ہوتا ہے، سماج سے بھی دور ہوتا ہے، یتیموں اور مسکینوں سے بھی کو بھی دور کرتا ہے. یہ سب چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس کی عیش و عشرت میں کوئی مداخلت نہ کرے، اس کی آزادی میں کسی قسم کی وہ نہ ہو. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زنا کی کثرت ہو رہی ہے. اس لیے کہ جب بچے پیدا ہی نہیں ہونا ہے تو کون کس سے ملتا، کیا فرق پڑتا ہے. پھر دوسری طرف یہ کہ جب ایسے لوگ جو اس کو انٹرپٹ کرنے والے ہوں گے، اس کی لذت کو کم کرنے والے ہوں گے، ایسی چیزوں کو تو وہ اپنے سے دور کرنا چاہتا. اس میں والدین بھی ہو سکتے، اپاہج لوگ بھی ہو سکتے، یتیم بھی ہو سکتے، اس کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی اس نے دور نکال کے پھینک دیا. پھر اس سے آگے بڑھ کر کے عورتوں کے لباس میں عریانیت، پھر حسن و نمائش کی ایک بڑی انڈسٹریز کے اندر فارم ہوئی، پھر تعدد ازواج پر پابندی لگائی گئی کہ ایک ہی بیوی ہو. لیکن ظاہر بات ہے کہ کنٹرول نہ ہو سکا تو ہزاروں کی تعداد میں، نہ جانے کسی کا اس کی گنتی نہیں. تعلقات تو ہیں لیکن رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ ایک سلسلہ چل پڑا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ 16 سال سے کم عمر کے بچوں پر اگر کہ وہ بلوغت کو پہنچ چکے ہوں، وہ ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا کسی وجہ سے محسوس کر رہے ہیں، لیکن پابندی ہے کہ اس پر شادی بھی نہ کیا جائے، اس پر بھی روک لگائی گئی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ ناجائز حمل کسی وجہ سے اگر ٹھہر بھی جاتا ہے تو اس کو بھی نکال کر کے پھینکنے کے وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں. عزیزو اور دوستو، ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو قرآن مجید بہت تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے چند باتیں رکھتا ہے. میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک انسان کے نطفے میں کم سے کم 500 بلین جرمز اس کے اندر ہوتے ہیں.
اب آپ دیکھیے کہ برتھ کنٹرول یا فیملی پلاننگ یا پاپولیشن کنٹرولنگ کی جو بات کرتے ہیں، یہ انسانوں کے کرنے کا کام ہے یا کسی اور نے اس کو پہلے سے کر دیا ہے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ 500 ملین جو سپرمز ہے ہر اگر استعمال ہونے لگے تو پوری ہندوستان کی آبادی کو پیدا کرنے کے لیے 5 سے 6 مرد کافی ہے. 5 سے 6 مرد پوری ہندوستان کی آبادی کو پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اتنا انتظام کر دیا ہے کہ اس میں سے صرف ایک ہے، وہ بھی کسی کو پتا نہیں چلتا، نہ ماں کو پتا چلتا ہے، نہ باپ کو پتا چلتا ہے، نہ خاندان کو پتا چلتا ہے، نہ ڈاکٹر کو پتا چلتا ہے کہ کب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور حمل ٹھہر گیا. ایک آدھ ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آبادی پر کنٹرول تو اللہ تعالیٰ نے خود کر دیا ہے. اب اس کے بعد تم کیا کرتے ہو اس کے ساتھ؟ اگر اس طریقے سے جس اسپیڈ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسپمس پیدا کیے ہیں اس اسپیڈ کے ساتھ اگر دنیا کے اندر انسانیت پیدا ہوتی تو آج تو سوال ہی پیدا نہ، گفتگو نہیں کر سکتے تھے یہاں پر ٹھہر کر. قرآن مجید نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقُهَا اللہ یرزق وإیاکم وہو السمیع العلیم. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رزاق وہی اللہ ہے جو سنتا ہے اور جانتا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دے کر کے بتا رہے کہ کتنے پرندے کتنے جانور ہیں کہ اپنے پیٹھ پر رزق اٹھا کر کے گھومتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی جانور بھوکا اور پیاسا مر گیا؟ کیا انسان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ سورۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، جس کے متعلق وہ یہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں سو پا جاتا ہے، کون کب کہاں کتنے دن کہاں ٹھہرے گا، یہ کرے گا، یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ 40ویں ویک میں یہ بات طے ہو جاتی ہے، 40ویں دن یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ اس کا رزق کیا ملنا ہے اس کو. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر اس کا انتظام کر چکا ہے. یہ انسان کو پریشانی کیوں لاگو خوری ہے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آبادی کا اضافہ وغیرہ سب اصل مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ انسان کی آزادی کا ہے. اصل مسئلہ اس کی شہوت کی قوت میں بے ہنگم طریقے سے جانا، اس پہ کسی کنٹرول کا نہ ہونا، خود اپنی مرضی سے جیسے چاہے کرنا، یہ اصل وہ چاہتا ہے. اپنی آزادی کی خاطر یہ ساری چیزیں انسان کر رہا ہے. پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَا أُرِيدُ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو تم سے کوئی رزق نہیں مانگتا، بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے کھلائے، بلکہ وہ تو سب کا رزاق ہے، وہ سب کو قوت اور زبردست طاقت والا ہے، سب کے رزق کا انتظام وہ خود کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانی شہکار انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے بلکہ اس کے سارے انتظامات اس کے اندر پیش کیے جائیں. ایک آخری بات میں کہوں آپ کے سامنے، سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آسمانوں اور زمین کی خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے. یہ اصل میں حکمت ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو ایک جیسا رزق دے دیتا، ایک جیسی صلاحیت دے دیتا، تو اس دنیا کے اندر انسان کا خود زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. بلکہ ایک مفسر نے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ انسانی پیدائش اصل میں سروس آن ڈیمانڈ ہے، کہ سماج کی کیا ضرورتیں ہیں اس حساب سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. سماج کو انجینئرز کی ضرورت ہے تو انجینئر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، سماج کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو ڈاکٹر پیدا کرتا ہے، سماج کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے تو سائنٹسٹ پیدا کرتا ہے، سماج کو مزدور کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ مزدور کو پیدا کرتا ہے. آپ سوچئے کہ سب کو ڈاکٹر بنا دیتا تو مریض کہاں سے لاتے ہیں؟
سب کو مریض پیدا کرتا تو ڈاکٹر کہاں سے لاتے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری بیلنسنگ کی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سارے رزق کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہیں. لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع طولہ رزق اس لیے دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ انسان زندہ رہے اور اس کی ضرورتیں پوری ہو سکے. عزیز اور دوستو، اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ سے اس بات پہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس سوچ کو، کہ اتنے ماڈرن ہونے کے باوجود بھی ہم یہ سوچنے میں لگے ہیں کہ بچے اگر زیادہ ہوں گے تو ان کی تعلیم، تربیت، یہ سب مسائل ہوں گے، لہٰذا اس کو روک دیا جائے. اس سے ہم کو باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے اس شہکار کو اس شہکار باقی رہنے کی دے، تاکہ انسانیت کو، کہ ایک انسان جو کسی وجہ سے دنیا کے ایک بڑے انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا تھا اور کسی وجہ سے، ہماری کوشش کی وجہ سے اس کا ہم نے قتل کر دیا، تو پوری انسانیت کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے. اس کھلواڑ سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے کہ نئی موجودہ تعلیمی پالیسی کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر ایک سمپوزیم جماعت اسلامی ہند کاروائی